یہ اتنے بڑے بڑے اونٹ یہاں آئے ہوئے ہیں جلسے میں بیٹھے ہیں، یہیں پر مونگ پھلی بھی چبا رہے ہیں، یہیں پر چنے بھی چبا رہے ہیں۔ یہ ہے جلسوں کا مزاج، یہ ہے اس معلم انسانیت کی دی ہوئی ٹریننگ کا ایک حصہ جو اتنے بڑے بڑے ساڑھ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو اتنی تمیز نہیں کہ قرآن و حدیث جہاں سنایا جا رہا ہے وہاں کیا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے اور کب نہیں کھانا چاہیے، یہ سب سننا پڑے گا تمہیں۔ اور ہمت تو دیکھو کہ میرے سامنے کھا رہے ہیں، میرے سامنے منہ چل رہے ہیں، میرے سامنے زبانیں چل رہی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو معمولی اسکول کا مینجمنٹ 4 سال اور 3 سال کے بچے کو بھی ہر وقت کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان کو اصول سکھایا جاتا ہے، شروع سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ 25-50 سال کے بوڑھے بھی اپنا منہ چبا رہے ہیں، یہ ہے ٹریننگ یہاں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز صدر محترم موقر علماء کرام سلطان گنج کالج موڑ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک طرف ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں،
قوموں ملت کے لائق نوجوانوں، ہونہار عزیز بچوں، کئی دن پہلے یہ پروگرام مجھ سے لیا گیا، آپ کی تاریخ کا تعین ہوا اور فکس ڈیٹ پر آپ لوگوں نے بڑا عظیم الشان اور خوبصورت یہ اجلاس یہاں منعقد کیا۔ اللہ رب العالمین اس اجلاس کو کرنے والے اور کرانے والوں کو برکتوں سے نوازے اور ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے بھی عبدالعزیز الفیضی حفظہ اللہ سے آپ نے ان کے مخصوص انداز میں خطاب سماعت فرمایا، اور ان سے بھی پہلے آپ نے کسی اور خطیب کو بھی آپ نے سنا، اور اب آپ مجھے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ اس کے پاس ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس پیر بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس آنکھ بھی ہوتی ہے، اس کے پاس کان بھی ہوتا ہے، اس کے پاس دھڑکنے والا دل بھی ہوتا ہے، اس کے پاس دماغ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں باہر آنے کے بعد نہیں بنتی ہیں۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس بچے کی بنا دیتا ہے۔ بچہ جب باہر آتا ہے تو یہ جو اعضاء، جو پارٹس آف باڈی، جسم کے جو پارٹس ہیں، اس کی نشو نما کے لیے، اس کو دھیرے دھیرے پروان چڑھانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان چیزوں کو دنیا میں موجود پاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ دنیا میں اس نے آنکھ کھولی، لیکن آنکھ کھولنے کے بعد جو زندگی وہ دنیا میں لے کر آیا ہے، اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اس آکسیجن کو، اس ہوا کو وافر مقدار میں پیدا کیا۔
ہم اور آپ بھی آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ اس اجلاس میں بیٹھے ہیں، یہاں آپ کو آکسیجن مل رہی ہے، یہاں سے جب آپ گھر جائیں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی، جب آپ اپنا روم بند کر لیں گے اور سوئیں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی۔ اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی۔ آکسیجن کے بنا آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اور یہ آکسیجن تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں بھی دیا ہے، ورنہ یہ بچہ 9 مہینے کے بعد پرورش پا کر باہر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو بھی ماں کے پیٹ کے اندر آکسیجن پہنچایا۔ ہوا وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ پانی دنیا میں آنے سے پہلے، آنکھ کھولنے سے پہلے پانی وافر مقدار میں، غذا، فوڈ، کھانا سر سبز و شاداب ہریالی اور کھیتیاں اور ان سے پیدا ہونے والا اناج ایک وافر مقدار میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خود ایک انسان کی زندگی۔ ذرا سوچئے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس دسترخوان پر کھانے پینے کی رکھی ہوئی چیز میں سے کوئی ایک چیز آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیا وہ آپ نے بنائی ہے؟ مثلاً آپ روٹی کھاتے ہیں تو کیا اس روٹی جو گیہوں سے بنی ہے، کیا وہ گیہوں انسان نے بنایا ہے؟ کیا آرٹیفیشل گیہوں پیدا ہو سکتا ہے؟ یا گیہوں جس کھیت کے اندر پیدا ہوا ہے وہ کھیت انسان نے بنایا ہے؟ اس آٹے کو جس پانی میں گوندھا گیا ہے، کیا وہ پانی انسان نے پیدا کیا ہے؟ سائنس پر آپ کتنی بھی فخر کر لیں، آج کی موجودہ ٹیکنالوجی پر کتنا بھی گرو کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے سائنٹسٹ مل کر ایک گیہوں یا چاول کا دانہ اگر بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے اوریجنلٹی، یہ ہے فیکٹ، یہ ہے سچائی۔ ایک گیہوں کا دانہ اور ایک چاول بھی کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکتا۔ تو انسان کو جو زندگی ملی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس زندگی کو گزارا کیسے جائے؟ معاف کیجئے گا، زندگی تو اللہ نے دے دی، تو اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اگر زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم تو یہی زندگی ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ سپوز فرض کر لیجئے آپ نے ایک 4 ویلر خریدی ہے، آپ نے سوئفٹ ڈیزائر خریدی ہے، سوئفٹ BTI خریدی ہے، i10 خریدی ہے، آپ نے 2, 4, 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے کار تو خرید لی، لیکن کار چلانا آپ نہیں جانتے ہیں۔
स्विफ्ट चलाना नहीं जानते हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं इस कार का मालिक हूं, मैंने पैसा दे के खरीद लिया है, तो आप कार के मालिक जरूर बन गए हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, जब तक कार चलाना नहीं जानेंगे और कार चलाना नहीं सीखेंगे तब तक आपका मालिक होना बेकार है। 10 लाख रुपए की जर्जीस साहब ने गाड़ी खरीदी, अब जर्जीस साहब गाड़ी पे बैठ गए, चलाना जानते रहे, हट मेरी गाड़ी में कुछ भी करूं, मारा एक्सीलेटर, चलाया, उधर से ट्रक आया, भिड़ गई गाड़ी, गए काम। गाड़ी मेरी, हैंडल पर हाथ मेरा, एक्सीलेटर पर पैर मेरा, सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद हमारी जिंदगी खत्म। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो हमने ले ली, लेकिन गाड़ी को चलाना और गाड़ी को कैसे चलाया जाए, गाड़ी बेचने वाला गाड़ी जब आपको देता है तो उसके साथ एक बुक, एक किताब भी देता है। उस बुक और किताब में गाड़ी चलाने के उसूल और ज़ाब्ते लिखे होते हैं। ऐसे दबाना, यहाँ पकड़ना, यहाँ हैंडल घुमाना, यहाँ क्लिच दबाना, यहाँ एक्सीलेटर पर पैर रखना, यहाँ नहीं रखना, पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, ऐसे चलाना। उस गाड़ी बेचने वाले ने जब गाड़ी बेची तो साथ में गाड़ी चलाने के नियम और उसूल पर बनी हुई एक किताब भी आपको दे दी। इन उसूलों पर गाड़ी चलाओगे तो आप सेफ रहोगे, और इन उसूलों पर अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो आप सेफ नहीं रहोगे। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यही हाल मोटरसाइकिल का है। चलिए, एक राइफल मैंने आपको दे दी, आपने 4, 5, 10 लाख रुपए में खरीद ली। अब आप कहिए कि राइफल का मालिक मैं हूं, लेकिन राइफल चलाना नहीं जानते। राइफल में बंदूक, गोली, कारतूस तो भर लिया आपने, लेकिन चलाना नहीं जानते। जो हिस्सा सीने पर रखना चाहिए उसको आपने शिकार की तरफ रख दिया, और जो हिस्सा शिकार की तरफ होना चाहिए वो हिस्सा आपने अपने सीने की तरफ रख लिया। जो हिस्सा आप राइफल चलाते वक्त आपका सीने पे होना चाहिए वो तो आपने शिकार की तरफ कर दिया, और जो हिस्सा शिकार की तरफ होना चाहिए वो आपने अपने सीने की तरफ करके घोड़ी दबा दी। क्या होगा? शिकार के बजाय आप ही की राम राम सत्य हो जाएगी, सीने पे गोली उतरेगी और मर। राइफल आपकी, कारतूस आपका, पैसा खर्च करके आपने खरीदा, लेकिन वही बंदूक, वही राइफल आपके लिए वबाले जान बन गई। क्यों बनी? क्योंकि आप उसको चलाने में माहिर नहीं है। आपने राइफल बेचने वाले के राइफल के साथ जो किताब, जो बुक मिली थी उसको आपने नहीं पढ़ा, उस उसूल और ज़ाब्ते को नहीं जानते, इसलिए राइफल आपके लिए, आपकी जान के लिए खतरा बन गई। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया, उसने हमें और आपको जिंदगी बख्शी। जिंदगी एक नेमत उसने हमें और आपको अता फरमाई, और हमें धीरे धीरे परवान चढ़ाया, बालिग किया। आज उम्र हमारी 20 साल, 22 साल, 25 साल हो गई। उसने कहा दुनिया में जा रहे हो, दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारो, लेकिन उसने दुनिया में जिंदगी गुजारने के एक उसूल बता दिए, एक ज़ाब्ते बता दिए। तुम्हें ये खाना है, ये पीना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे शादी और ब्याह करना है, अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करना है, अपनी बीवी के साथ इस तरह रहना है, अपने बच्चों को ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना है, ये कारोबार करना है, ये कारोबार नहीं करना है, ये हलाल है, ये हराम है। ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब होगी, और ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी नाकाम हो जाएगी। उसने जिंदगी गुजारने के उसूल ज़ाब्ते उसने हमें और आपको दे दिए,
قرآن کریم کی شکل میں اور اس زندگی کو گزارنے کے اصول و ضابطے بتانے کے لیے ایک بہترین ٹیچر اس نے ہمیں اور آپ کو دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ آپ اس ٹیچر کے مطابق، اس ٹیچر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ پڑھو گے اور سیکھو گے تو اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ گے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں عطا فرمایا، بعث فی الامیین رسولا منہم، امیوں کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے نکال کر تمہارے اندر بھیجا، اس نے تمہیں ایک نبی دیا۔ وہ نبی کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو گناہوں کی دلدل سے پاک و صاف کرتا ہے، نکالتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے، قرآن و حدیث سکھلاتا ہے۔ یہ زندگی اس نے دی ہے تو زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھائے ہیں، اور وہ کتاب ہے قرآن، اور وہ معلم ہے، وہ ٹیچر ہے محمد رسول اللہ۔ اب ہر آدمی غور کرے، اگر اس نے زندگی جو ہماری اور آپ کی ہے، اگر اس زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم گزار رہے ہیں تب تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اور اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے اصول پر اگر ہم نے زندگی نہیں گزاری تو جس طریقے سے بندوق ہماری ہونے کے باوجود ہماری جان جا سکتی ہے، سوئفٹ اور فارچونر گاڑی ہماری ہونے کے باوجود چلانا نہیں جانتے، ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے سکھانے والے رب العالمین کی مرضی کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاری تو یہی زندگی ہمارے لیے باعث عذاب جہنم بن سکتی ہے، ہمارے لیے گناہ بن سکتی ہے، ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس مثال سے بہت اچھی طریقے سے، زندگی ایک نعمت ہے، لیکن اس زندگی کو گزارنا بھی ہمیں اسی طریقے پر، اپنے طریقے پر نہیں، اپنے منمانے طریقے پر نہیں۔ اب جلسہ ہے، اجلاس ہے، اس کا ایک طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی بات بتایا کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ یہ اس ٹیچر نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے جو نرسری اور LKG اور UKG میں پڑھتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ان کو بھی کلاس میں ہر وقت کھانے اور پینے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ 1.5-2 گھنٹہ پڑھنے کے بعد بریک لنچ ہوتا ہے، بریک فاسٹ لنچ، اس میں ان سے کہا جاتا بچوں اب اپنا ٹفن کھولو اور کھاؤ۔ ان بچوں کے لیے بھی اسکول کا مینجمنٹ اور اسکول کا ڈپارٹمنٹ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہر وقت کھانے اور پینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اتنے بڑے بڑے اونٹ یہاں آئے ہوئے ہیں، جلسے میں بیٹھے ہیں، یہیں پر مونگ پھلی بھی چبا رہے ہیں، یہیں پر چنے بھی چبا رہے ہیں۔ یہ ہے جلسوں کا مزاج، یہ ہے اس معلم انسانیت کی دی ہوئی ٹریننگ کا ایک حصہ جو اتنے بڑے بڑے ساڑھ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو اتنی تمیز نہیں کہ قرآن و حدیث جہاں سنایا جا رہا ہے وہاں کیا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے اور کب نہیں کھانا چاہیے، یہ سب سننا پڑے گا تمہیں۔ اور ہمت تو دیکھو کہ میرے سامنے کھا رہے ہیں، میرے سامنے منہ چل رہے ہیں، میرے سامنے زبانیں چل رہی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو معمولی اسکول کا مینجمنٹ 4 سال اور 3 سال کے بچے کو بھی ہر وقت کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان کو اصول سکھایا جاتا ہے، شروع سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ 25-50 سال کے بوڑھے بھی اپنا منہ چبا رہے ہیں، یہ ہے ٹریننگ یہاں کی۔ یہ سیکھا ہے ہم نے اتنی عمر میں، 20 سال سے تو مولانا جرجیز تقریریں کر رہے ہیں، جرجیز صاحب کی تقریروں کا یہ اثر ہوا ہے، یہ سیکھ پائی ہے آج ہماری قوم، یہ سیکھ پائی ہے آج ہماری برادری، یہ سیکھ پایا ہے آج ہمارا اسلامی مینجمنٹ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے، کسی کو پیشاب لگے گا، کوئی آگے بیٹھے گا تو ڈسٹرب کر کے اٹھے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر جاتا ہے
تو ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے میم واش روم. تمیز دیکھیے. میں جانتا ہوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں, آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے ایک انگلی دو انگلی, لیکن وہ بچہ ہے جو برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے اس کو ٹیچر اجازت دیتی ہے کہ جاؤ بیٹا. لیکن وہی بچہ جب 8 اور 10 سال کا ہوتا ہے, 15 سال کا ہوتا ہے, تو اس کو اجازت نہیں ملتی. گھنٹی بیل پوری ہو, یہ ٹیچر جب پڑھا کر اپنی گھنٹی ختم کرے اس کے بعد آپ جانا, اس بچے کو روکنا پڑتا ہے. لیکن یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے, آئے بیٹھے, جب دل چاہا اٹھے اور چلے گئے, اور جب مرضی آئی آئے اور جب مرضی چاہیے ہم چلے گئے. یہ دین جو ہمارے لیے سب کچھ سکھاتا تھا, لیکن آج ہم اتنا بھی نہیں سیکھ پائے. یہ ہے جلسوں کے اصول اور جلسوں کے ضابطے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر جمعے کے خطبے میں کوئی آدمی دوران خطبہ مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی بول رہا ہو اور اپنی زبان چلا رہا ہو, کسی سے بات کر رہا ہو, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بول رہا ہے, تو اس کے باوجود آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہوئے چپ. دیکھ رہے ہیں آپ, مثلا یہ شخص بیٹھا اور بول رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں, اور ادھر مولانا خطبہ دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ بول رہا ہے, تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے چپ. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بول رہا ہے, ہم بھی بول رہے ہیں چپ, تو اور شور ہوگا. پھر ہمیں دیکھ کر تیسرا بولے گا اور شور ہوگا. اس لیے حدیث میں آیا کہ وہ بول رہا ہے اور خطبہ دینے والا خطبہ دے رہا, اگر اس کی نظر پڑ جائے تو وہ تو اس کو روک سکتا ہے, خاموش چپ رہیے. لیکن پبلک, عوام, سامعین میں سے کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے. یہ ادب بتلایا ہے قرآن و حدیث سننے کا. اب آپ اندازہ لگائیں, آپ یہاں منہ چلائیں گے اور قرآن و حدیث بھی سنیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ایسا نہیں ہوتی. یہ جلسہ بھی ایک عبادت ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اب آپ ایک ٹوپی نکالیے, جب تو کھائیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کیا حرج ہے بھائی؟ ٹوپی بھی حلال ہے, نماز بھی پڑھتے جائیے اور کھاتے جائیے. نہیں کھا سکتے ہیں نا, کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی ہے. تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا مطلب ہی ہے اب ہر کام کو حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر. اب آپ کا مستشک, آپ کا مائنڈ, آپ کا دماغ صرف اللہ کی طرف لگنا چاہیے. اب آپ عبادت میں شامل ہو گئے, اٹھنا, بیٹھنا, لیٹنا, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, یہاں تک کہ بچوں سے بات کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہیں. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس عبادت نے ہمیں یہ درس دیا ہے. اب یہ کب حلال ہوگی؟ جب آپ کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سلام کے بعد اب یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہوں. اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے, درس دیتے تھے, تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی مکھی نہیں اڑاتے تھے. یہ سکھایا تھا. تو زندگی گزارنے کے اصول سیکھو. جب تک سیکھو گے نہیں, یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. یہ زندگی ہمارے لیے مصیبت ہے. جیسے رائفل, جیسے بندوق, جب تک ہم اس کے اصول پر نہیں چلائیں گے تب تک نہیں چلے گی, اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو ہمیں ہی گولی لگے گی. گاڑی جب تک ہم گاڑی بنانے والے کے طریقے پر نہیں چلائیں گے تب تک وہ گاڑی ہمارے لیے وبال جان ہے. اسی طریقے سے زندگی, جب تک زندگی دینے والے کے اصول پر ہم نہیں چلائیں گے اور نہیں گزاریں گے, یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کرپشن میں لپت ہو کے مر جاتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے پیتے اپنی جان دے دیتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اسمیک اور گانجا پی پی کر ان کی موت ہو گئی ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھینی, تمباکو, بیڑی, سگریٹ پی کر زبان کا اور منہ کا کینسر بنا لیا, اور اس کینسر کے اندر ان کی ڈیتھ ہو چکی اور مر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر نہیں چلایا. انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے طریقے کے مطابق نہیں چلایا. اس لیے یہ زندگی ان کے لیے وبال جان بن گئی. اب قبر میں گئے تو حساب و کتاب, برے آدمی نکلے
सूरत रूह सिज्जीन के अंदर जो 7वें जमीन के नीचे ठिकाना है, और फिर कब्र के अंदर कब्र का दबोचना, कब्र के अंदर कब्र का दबाना, मेरे भाइयों, और कयामत तक उसको यही सजा दिया जाना, और फिर कयामत के दिन हिसाब किताब होना, और फिर हिसाब किताब के बाद जहन्नम में ढकेल दिया जाना और फेंक दिया जाना। ये तसव्वुर करो, ये बहुत आसान है जिस जिंदगी में हम रह रहे हैं, लेकिन उस जिंदगी के बारे में सोचो जो मरने के बाद शुरू होगी। उस जिंदगी के बारे में जरा सोचो जो मरने के बाद शुरू होगी। इसीलिए मैंने कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ी हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आज के सूरह फातिहा की 3 आयतें ही पढ़ी हैं। शायद मैं चल पाऊं कि न चल पाऊं इन 3 आयतों तक। पहली आयत देखिए आप, इस जिंदगी देने वाले रब की तरफ से जो पहली आयत